أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت: امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، رواہ احمد وابو داود والترمذی وصحح ارسالہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، اس کتاب میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس سے پہلے نماز میں خشوع اور خضوع سے متعلق کچھ حدیثیں نقل فرمائی تھی، اور اب مساجد سے متعلق مسجد کے احکام، مسجد کے آداب، اس سے متعلق چند حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں، جن میں سب سے پہلی حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں، گلیوں میں، محلوں میں مساجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور اس بات کا حکم دیا کہ اسے صاف رکھا جائے، اس کو پاک رکھا جائے۔ اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داود اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور اس کو انہوں نے مرسل قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ امت محمدیہ کسی بھی جگہ پر نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتی ہے، کوئی بھی زمین، کسی بھی زمین پر، چاہے وہ محلے کی ہو، شہر کی ہو، بازار ہے، اسی طرح سے جنگل ہے، پہاڑ ہے، کسی بھی جگہ پر، جو جگہ پاک ہو اس جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر نمازوں کے لیے ایک جگہ متعین کی جاتی ہے، ایک گھر تعمیر کیا جاتا ہے، ایک مخصوص جگہ طے کر لی جاتی ہے جس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ یعنی نماز پڑھنے کی جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں، گلیوں میں مساجد کی تعمیر کا حکم دیا، کیونکہ جہاں مسجدیں تعمیر ہوگی وہاں پر مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ مسجدوں کی بنیاد، مسجدوں کا یہ ڈھانچہ بھی لوگوں کو عبادت کی طرف کھینچتا ہے۔ مسلمان مساجد سے جتنا دور ہوتے ہیں، بعض مرتبہ وہ دوری ان کو نماز سے دور کر دیتی ہے، اور ہمارے گھر جتنا مسجد سے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ نماز پڑھنے کی جانب ہماری رغبت ہوگی۔ گھروں میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے۔ اگر گھر نزدیک ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، اور اگر گھر دور ہیں تب ایسی صورت میں بچوں کے لیے بھی مسجد میں آنے میں دشواری ہے۔ اس لیے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ یا تو وہ اپنے گھر مسجد سے قریب بنایا کرتے تھے، یا پھر وہ جہاں پر وہ پہلے سے آباد ہوتے تھے تو اسی علاقے میں کہیں مسجد تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ تو مسجد سے قریب رہنا یہ خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن مسجد سے قریب رہ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آنا یہ بڑی بدبختی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ بالکل مسجد کے بازو میں، اور آپ نے اپنے ازواج مطہرات کے جو گھر بنائے تھے وہ سب بھی مسجد کے قریب قریب۔
ایسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مسجد کے اطراف میں قریب قریب گھر تعمیر کر لیے تھے۔ اب جہاں تھوڑا سا مدینہ سے دور کہیں آبادی ہوتی تو اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کر دیتے، جیسے مسجد قبلتین ہے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے کچھ دور کے فاصلے پر، تو وہاں مسلمانوں کی آبادی تھی، وہاں مسلمانوں نے ایک مسجد تعمیر کر دی جس کو آج مسجد قبلتین کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ مسجد تعمیر کرنا، مسجد بنانا، یہ بڑے خیر کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے دنیا میں ایک مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ جنت میں محل تعمیر کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کے لیے جنت طے ہے۔ جنت میں محل بننا یا محل نہ بننا اصل تو جنت میں داخلہ ہے، تو جنت میں محل بننے کا مطلب کہ جنت تو حاصل ہوگی ہی اور ساتھ میں اس میں بھی ایک اونچا مقام، اونچا مرتبہ ان کو ملے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ نے قباء کی وادی پر چند دن قیام کیا تھا، تو اسی جگہ پر ایک مسجد تعمیر کر لی، کیونکہ قباء کی اس وادی میں مسلمان رہتے تھے اور قباء مدینہ سے دور کے فاصلے پر ہے۔ جو قباء کے لوگ ہیں یہ مدینہ نہیں آئیں گے، یہ اپنے ہی علاقے میں رہنے والے ہیں، لہذا صبح شام 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے لیے ان کو ایک مسجد کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے ہوئے ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں جو وہاں کے مسلمانوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ پھر جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مسجد کی نسبت نبی کی طرف کی جاتی ہے، حالانکہ قباء کی مسجد بھی آپ نے بنائی، یہ مسجد بھی آپ نے بنائی، لیکن چونکہ اس مسجد کے بازو میں آپ رہے اور اس مسجد کے مستقل طور پر آپ کی زندگی کے آخری ایام تک آپ امام بھی رہے، یہاں کے آپ خطیب بھی رہے، اسی لیے اس مسجد کی نسبت آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ مسجد بھی نبی کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شریک تھے اس کی تعمیر میں، ایسے قباء کی مسجد کی تعمیر میں بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کے شریک رہے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں جو کعبہ ہے، اس کعبے کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے رکھی، اور یہ دونوں بھی نبی ہیں، یہ دونوں بھی نبی ہیں، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے محلے میں مساجد کی تعمیر کریں۔ بعض علاقوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی جگہ مسلمان ایک نئی آبادی شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہاں باقاعدہ مسجد کے لیے پہلے سے جگہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک 50 یا 100 پلاٹ ہیں اور ایک محلہ تعمیر ہونے والا ہے، یا یہ علاقے میں مسلمان اپنی زمینیں خریدنے والے ہیں، تو پہلے سے وہ زمین والے ایک چھوٹی سی جگہ زمین وقف کر دیتے ہیں مسجد کے لیے۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ بعد میں مسجد یعنی جب یہ آبادی ہو جائے گی تو ان کو الگ سے پھر مسجد کی تعمیر کے لیے نئی جگہ تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کی زمینیں ایسی ہیں کہ مسلمان کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بڑی بڑی زمینیں خریدتے ہیں، پھر پلاٹ بنا کر مسلمانوں میں سیل کرتے ہیں، لیکن بہت کم مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کے لیے زمین چھوڑتے ہیں، بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو مسجد کے لیے وہاں پر زمین چھوڑتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا کا پورا علاقہ مسلمانوں کا تو ہوتا ہے، لیکن اس علاقے میں مسلمان نماز پڑھنے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ پھر بعد میں جب گھر بن جاتے ہیں اور لوگ آباد ہو جاتے ہیں، پھر یہاں کے لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ یہاں مسجد نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہمیں فلاں محلے میں جانا پڑتا ہے، فلاں روڈ پار کر کے جانا پڑتا ہے، ادھر جانا پڑتا ہے، چلیے ہم یہاں پر کہیں مسجد بنا لیتے ہیں۔ پھر لوگ چندہ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، مسجد کی جگہ دیکھتے ہیں، پھر جگہ خریدتے ہیں، پھر تعمیر کرتے ہیں، تو اس کے لیے کبھی کبھار 10 سال 20 سال بھی چلے جاتے ہیں۔ تو
جس جگہ پر بھی مسلمان زمین فروخت کر رہے ہیں، پلاٹنگ بنا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ مسجد کی زمین بھی، مسجد کی جگہ بھی چھوڑیں۔ حتیٰ کہ یہی نہیں، شہر کے باہر بھی، شہر کے باہر جب ہم ہائی وے کی طرف جاتے ہیں تو جگہ جگہ بڑے بڑے ڈھابے مسلمانوں کے ہیں، پیٹرول پمپ ہے، ہوٹلیں ہیں، اور ایک اچھی خاصی زمینیں ہیں، روڈ پر بھی زمینیں ہیں، پیچھے بھی ان کی اپنی زمینیں ہیں، بڑا کاروبار چلائے ہوئے ہیں۔ صبح و شام 24 گھنٹہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے ساتھ دوسرے لوگ بھی آتے ہیں۔ زیادہ تر گراہک ان کا مسلمان ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لیکن بدنصیبی یہ کہ وہاں پر وہ لوگ نماز کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ اگر کبھی عصر کے بعد یا مغرب کے بعد کوئی وہاں مسافر چلا گیا یا ان کے ہوٹل میں کھانے کے لیے پہنچ گیا تو مغرب کی نماز بھی غائب، عشاء کی نماز بھی غائب، اور اس طرح سے اس کو نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ فراہم نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ کئی ایسے ممالک ہیں دنیا میں، خاص طور پر سعودی عرب کو دیکھیے، جہاں پر بھی بڑے ہائی وے پر کہیں پیٹرول پمپ بنانا ہو وہاں لوگ مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ کہیں اگر ڈھابا بنانا ہو، ہوٹلیں بنانی ہو تو وہاں پہلے لازمی طور پر مسجد ہونا ضروری ہے۔ یہ سعودی عرب کے جو خیر کے کام ہیں، بعض مرتبہ مسلمانوں کو یہ خیر کی چیزیں بتائی نہیں جاتی۔ لوگ صرف نفرت کی باتیں کرتے ہیں اس ملک کے بارے میں۔ اس ملک میں خیر آج بھی جتنا ہے دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے، کسی بھی جگہ پر نہیں ہے۔ تو جہاں دیکھو وہاں پر جگہ جگہ مسافر جاتے ہوئے کسی بھی جگہ پر جہاں اس کو ضرورت ہے گاڑی روکنے کی، وہاں اس کو مسجد ملے گی اور وہاں وہ آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کے اس علاقے میں کئی ایسی دکانیں، ہوٹلیں ہیں، پیٹرول پمپ ہیں، ڈھابے ہیں، لیکن مسجد نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر مسلمانوں نے مسجد بنائی بھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں بنائے، کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے مسجدیں بنائی، حتیٰ کہ مدرسے تک بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور کئی جگہوں پر مہمانوں کے لیے انہوں نے رکنے کا انتظام بھی کیا ہوا ہے۔ بعض جگہوں پر کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس طرح سے آرام بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو انسان خیر کا کام کرے گا ظاہر سے بات ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو بہترین بدلہ دے گا۔ اور جو نماز کے لیے مسجد کی تعمیر کرے گا اور آپ کے اس علاقے سے گزرتے ہوئے نمازی مسلمان نماز پڑھتے رہیں گے، بعض مرتبہ مسلمان نماز نہیں پڑھنا چاہتا لیکن مسجد دیکھ کر پڑھنے لگتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے یہاں پر کھانا کھانا ہے یا قضاء حاجت کے لیے مجھے گاڑی روکنی ہے، اس نے گاڑی روک دی، لیکن جیسے اس کو مسجد کی نظر پڑی تو وہ سوچتا ہے تھوڑا تو وقت ہے، چلو وضو کر لیتا ہوں، نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، سفر میں تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، تو اس طرح سے وہ نماز پڑھے گا۔ تو ایسے ہزاروں مسلمان روزانہ کتنی مرتبہ وہاں آئیں گے، نماز پڑھتے چلے جائیں گے، اس آدمی کو کتنا ثواب ملے گا، کتنا ثواب ملے گا، اس کے ثواب کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کی تعمیر کا حکم دیتے تھے، اور ساتھ میں وَأَن تُنَظَّفْ وَتُطَيَّبْ، مسجدوں کی صفائی اور پاکی کا خیال کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا۔ تقریباً اگر 100 مسجدوں کا آپ سروے کریں تو اس میں سے 90 مسجدیں گندی ہوتی ہیں، 90 مسجدیں گندی ہوتی ہیں، مصلی گندے ہوتے ہیں، وضو خانے گندے ہوتے ہیں، ان کی سیڑھیاں گندی ہوتی ہیں، مسجد کے اندر اس کی دیواریں تک گندی ہوتی ہیں، پنکھے تک گندے ہوتے ہیں۔ اور روزانہ 5 وقت میں مسلمان آتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، درس ہو رہے ہیں، جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے جو الگ الگ طور طریقے ہیں وہ اپنی اپنی مساجد میں مناتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ مساجد میں دعوتیں کرتے ہیں، الگ الگ طرح کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور لیکن مساجد کی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کی صفائی کا خاص طور پر حکم دیا ہے۔ اور صفائی کون کرے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ صفائی کے لیے آپ کسی شخص کو متعین کر دیں، تو وہ متعین شدہ شخص اب اس کی ذمہ داری ہے، اس کا وہ کام ہے، اس کی وہ نوکری بھی ہے، وہ کام کرے گا۔ لیکن وہی انسان صفائی کرے ایسا ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آپ امام بھی تھے، آپ پورے مملکت کے حاکم بھی تھے، ذمہ دار بھی تھے، تمام مسلمانوں کے آپ بادشاہ بھی تھے، اور اس طرح سے جب آپ مسجد کے اندر آتے اور مسجد میں کہیں گندگی نظر آتی تو آپ خود صاف بھی کر لیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے پاس
امام تو چھوڑیے، مسلیان میں سے بھی بہت سے مسلی ایسے ہیں جو مسجد میں آنے کے بعد کوئی کہیں گندگی نظر آئے، کوئی خرابی دکھائی دے، کوئی کچرا دکھائی دے تو اپنے ہاتھوں سے اسے اٹھا کر صاف کرنے یا پھینکنے کی کبھی ہمت جرات نہیں کرتے. سمجھتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو دوسروں کا کام ہے. جبکہ مسجد کی صفائی یہ بھی باعث اجر و ثواب کا کام، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے. آپ جو بھی خیر کے کام کرو گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی آپ معمولی ذرہ برابر بھی خیر کا کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے گا. ایک آدمی کام کر رہا ہے نوکری کی خاطر تنخواہ لیتے ہوئے، آپ کو اس کی تنخواہ نہیں مل رہی ہے، لیکن آپ جو کام کر رہے ہو للہ فی اللہ، تو اس میں زیادہ فائدہ ہے، زیادہ اجر ہے. اگر مسلیان بھی خود بھی اپنے اپنی زمین کو، اپنے اپنی جگہ کو صاف شفاف رکھیں تو بھی اس سے مسجد صاف رہے گی. وضو خانے پر مسلمان جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ و پیر کو صاف کر لیتے ہیں اور وضو خانے کی دیواریں گندی کر کے چلے آتے ہیں. وضو خانے کی دیواریں گندی کر کے چلے آتے ہیں. بہت سے لوگ پان کھاتے ہیں، پان کھا کے آگے پورے وضو خانے کو لال کر دیتے ہیں، اور ان کو دیکھو تو ماشاءاللہ داڑھی ہے، بہترین تر و تازہ چہرہ بن گیا، وضو کر لیا، انگلی اوپر اٹھا کر وضو کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا ہے سامنے کیا گندگی پھیلائی ہے انہوں نے. یہ وضو خانہ گندگی پھیلانے کے لیے ہے. جس طرح ٹرینوں کے اندر لوگ تھوکتے ہیں ویسے وضو خانوں پر تھوکتے ہیں، مساجد کی دیواروں پر تھوکتے ہیں. مسلمانوں نے مسجدوں کی دیواروں کو تھوکنے کی جگہ بنا لیا. اللہ کے گھر کو اتنا مسلمان ناپاک اور گندا کرتے ہیں. اگر یہ ہمارے شہر کے اندر ہم دیکھیں، اسی شہر کے اندر کسی بھی شہر میں آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر جگہ جگہ کا یہ عالم ہم کو دکھائی دیتا ہے. یہ افسوس کی چیز ہے. ہر مسلمان کو، کسی بھی مسلمان کسی مسجد میں رہتا ہو، کہیں مسجد میں اس کو جانے کا موقع ملے تو خصوصی طور پر وہاں کے لوگوں کو اس کی تاکید کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، مسجد کی اہمیت بتانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہماری مساجد، اللہ کے ان گھروں کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.